الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج 12ویں سپارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ یہ سپارہ جامعہ اسلامیہ رضویہ ضیاء الایمان برمنگھم UK میں نماز تراویح میں تلاوت کیا گیا۔ اس پارے کا آغاز اس حقیقت کے بیان سے ہوتا ہے کہ ہر جاندار انسان، جن، چرند، پرند، بری بحری جانور وغیرہ سب کو روزی دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بس میں نہیں ہے۔ باقی جو کچھ بظاہر نظر آتے ہیں یہ سب وسائل و وسائط ہیں۔ پھر دو باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ کائنات کو مرحلہ وار کیوں تخلیق کیا گیا ہے، اس کی کیا حکمت اور کائنات کے تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق مرحلہ وار 6 دن میں فرمائی، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ایک لمحہ میں بھی پیدا فرما سکتا تھا۔ ایک تو یہ انسان کے مزاج کے مطابق ہے، اور دوسرا اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ انسان کو بتایا جائے کہ امور کے انجام دہی میں عجلت سے کام نہ لے، بلکہ ہر کام خوب سوچ سمجھ کر پوری تندہی اور توجہ اور تدبیر سے انجام دے۔ جب خدا تعالی جو ہر چیز پر قادر مطلق ہے اس نے یہ کائنات 6 دن میں پیدا فرمائی ہے، تو اس کی یہ حکمت اس کارگاہ حیات میں بھی نظر آنی چاہیے۔ نمبر 2، کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس میں غور و فکر کر کے کون سب سے زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ سب سے زیادہ اچھے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کائنات کی تخلیق کا اصل مقصود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کامل ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ یہ امتحان پاس کرے، اور یہ امتحان تبھی پاس کرے گا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، آپ کے سنن مطہرہ کو اپنائے۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزات مانگتے تھے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہوتا تھا، تو آپ کی تسلی کے لیے آیات نازل ہوئیں کہ آپ کو ان کے فرمائشی معجزوں کی وجہ سے دلی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ اگر معجزات کا ہی اصرار ہے تو قرآن کریم کی مثل لانے کا ان کو چیلنج ہے، جس کی فصاحت و بلاغت کا مشرکین بھی انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اگر ان کے مطالبے کا مقصد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو جاننا ہے تو وہ بازری قرآن ثابت ہو چکی ہے۔ اگر مطالبے کا مقصد محض ضد ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خزانے اتار دیتا یا تصدیق کے لیے کوئی فرشتہ نازل فرما دیتا، تب بھی مشرکین نے نہیں ماننا تھا، کیونکہ مطالبے کا مقصد ماننا نہیں بلکہ ضد بازی تھی۔ دنیا میں ہٹ درمی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منکرین کو قرآن کریم کے بارے میں 3 قسم کے چیلنجز دیے ہیں۔ نمبر 1، اس جیسا قرآن لاؤ۔ نمبر 2، اس جیسی 10 صورتیں لاؤ۔ نمبر 3، اس جیسی 1 صورت لاؤ۔ 11ویں پارے میں گزر چکا ہے کہ یہاں 10 صورتوں کی، یعنی 1 صورت کا جو چیلنج ہے وہ 11ویں پارے میں گزر چکا ہے، یہاں 10 صورتوں کا چیلنج ہے۔ اگر تم باوجود فصاحت و بلاغت کے نہیں لا سکتے
تو سمجھ لو کہ قرآن کریم برحق اور اللہ کی سچی کتاب ہے، اور تمہارے الزامات اعتراضات سب جھوٹ ہیں اور بےہودہ ہیں۔ یہ واضح بیان کیا گیا ہے کہ جس کی نیت و مقصود یہ دنیاوی زیب و زینت نفسانی خواہشات کا حصول ہو، اسے یہاں ہی دے دیا جاتا ہے، مگر اس کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ ہے۔ جس کی نیت آخرت ہو اسے وہاں پورا پورا دیا جائے گا۔ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ایمان و اعمال صالحہ والے اور کفار و فاجر فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر سورہ ہود کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے 7 انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات کو بطور درس و عبرت ذکر فرمایا ہے۔ پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو شب و روز 950 سال وعظ و نصیحت اور اللہ تعالیٰ کی توحید و عبادت کی طرف دعوت دیتے رہے۔ جب قوم شرک میں حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ کشتی تیار کرو۔ آپ نے کشتی تیار کر لی، پھر جو کلمہ گو تھے ان کو کشتی میں سوار فرما لیا اور تمام جانوروں میں سے نر اور مادہ کو اس میں بٹھا دیا۔ پھر عذاب کی شکل میں آسمان سے پانی برسا اور زمین سے بھی پانی نکلا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان سے کہا کہ تو بھی آ جا۔ بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا، لیکن پانی پہاڑ سے بھی اونچا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ، یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کے ساتھ ایمان والوں اور اہل و عیال کو بچا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ بات فرمائی کہ اہل سے مراد وہ ہیں جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور یہ کافر ہے۔ اس کا کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے، لہذا بیٹا مشرک ہونے کی بنیاد پر اس عذاب میں غرق ہو گیا۔ یہاں سے وہ سادات کرام عبرت حاصل کریں جو عقائد اہل سنت سے انحراف کرنے کے باوجود سید ہونے پر اصرار کرتے ہیں، حالانکہ کفریہ و گمراہی پر مبنی عقائد سے نسب کی فضیلت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد جو بہت طاقتور تھی کو دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا کفر ہے، اور فرمایا کہ سابقہ گناہوں کی معافی مانگو، لیکن قوم نے نہ مانا اور اپنے بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے علاوہ باقی قوم پر ہوا کا طوفان بطور عذاب بھیجا، جس سے گھروں کی چھتیں اور درخت اکھڑ گئے، جانور اور انسان فضا میں اڑتے اور اوندے منہ نیچے گرتے، دیکھتے ہی دیکھتے صفائی ہستی سے مٹ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی اور معجزہ کا مطالبہ کیا کہ اگر اس پہاڑ کی چٹان سے حاملہ اونٹنی نکل آئے تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ ایسے ہی ہوا، اونٹنی آ گئی۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اسے چھوڑ دو، لیکن وہ باز نہ آئے اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے علاوہ باقی قوم کو ایک سخت قسم کی چیخ کے ذریعے نیست و نابود فرما دیا، اور وہ اپنے گھروں میں ایسے اوندے منہ پڑے رہ گئے جیسے وہ کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 اور واقعات بھی بیان فرمائے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف انسانی شکل میں فرشتے آئے۔ آپ علیہ السلام مہمان سمجھ کر بنا ہوا بچڑا پیش کیا اور آپ نے نہ کھایا، انہوں نے نہ کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں فساد کی نیت سے نہ آئے ہوں۔ فرشتوں نے تسلی دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں،
فرشتوں کے آنے کے دو مقاصد تھے۔ پہلا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں بیٹے کی خوشخبری دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام ہوگا جو صاحب اولاد ہوں گے، اور ان کے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام ہوگا۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں جو انسانی شکل میں آئے، جس سے ان کی نورانیت برقرار رہی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت و بشریت جمع ہو سکتی ہے، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ فرشتوں کے آنے کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سرکشی میں حد سے تجاوز کر گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے امر سے انہیں تباہ و برباد کرنا ہے۔ قوم صدوم میں جو برائیاں تھیں، ان میں سے ایک ہم جنس پرستی جیسی کبھی برائی بھی تھی۔ جب فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے کرتوتوں کی وجہ سے غمزدہ ہوئے کہ کہیں قوم انہیں اپنی ہوس کا نشانہ نہ بنا لے۔ فرشتوں نے تسلی دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ اپنی بیوی کے علاوہ باقی اہل ایمان کو لے کر رات کو ہی بستی سے نکل جائیں، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری بستی کو اوپر لے جا کر الٹا پٹخ دیا اور اوپر سے ان پر پکی مٹی کے تہ بر تہ پتھر برسائے۔ مغربی ممالک کے ساتھ ساتھ اب اس برائی کو کئی مسلمان ممالک بھی تحفظ دے کر خدائے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ پھر یہاں سے لے کر رکوع کے آخر تک قوم شعیب علیہ السلام کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ قوم مدین میں آباد تھی اور بہت خوشحال تھی۔ ان میں ایک برائی ناپ تول میں کمی کرنا تھی، جب دیتے تو کم دیتے، لیتے تو زیادہ لیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھانے اور اصلاح کرنے کی بہت کوشش کی، مگر انہوں نے نہ مانا۔ بالآخر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے علاوہ باقی قوم کو ایک سخت قسم کی چیخ کے ذریعے نیست و نابود کر دیا گیا۔ وہ اپنے گھروں میں ایسے اوندے پڑے تھے رہ گئے جیسے کبھی وہاں وہ بسے ہی نہیں تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی لیکن وہ نہ مانا۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، قوم سمیت جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ مسلمان حکمران سبق لیں جو کفر کی غلاظت کو بزور قوت پھیلانے کی مذموم کوششیں کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی فرد یا معاشرہ احکامات خداوندی سے تجاوز کرنا شروع کر دے تو ان پر عذاب آتا ہے۔ پھر قیامت کے دن کی ہولناکی بیان کی گئی ہے کہ ہیبت کی وجہ سے لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، البتہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ لوگوں میں بعض شقی بدبخت کافر ہوں گے اور بعض سعید خوش بخت مومن ہوں گے۔ شقی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور سعید ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو استقامت علی الدین کا حکم دیا گیا ہے۔ استقامت کا تعلق عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت وغیرہ سب کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حدود و اصول مقرر کیے گئے ہیں ان کی مکمل پابندی کر کے چلنا، اسی کا نام استقامت ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں کچھ سفید بال دیکھ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بڑھاپا تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ سورۃ ہود اور اس جیسی صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی اہم بات سے شدت سے منع فرمایا ہے کہ ظلم کرنا تو دور کی بات ہے، ظالموں کی طرف دل جھکاؤ سے بھی روکا ہے۔
اور ظلم اور ظالم کی طرف جھکاؤ کا نتیجہ جہنم کی آگ اور اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد سے محروم ہونے کی صورت میں نکلے گا۔ اس کے بعد 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں: اقامت صلاۃ کا حکم، اوقات نماز اور اقامت صلاۃ کا فائدہ۔ فرض نمازوں کو واجبات، سنن، مستحبات اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرنا۔ یہاں 4 نمازوں کا ذکر ہے: فجر، عصر، مغرب اور عشاء، جبکہ نماز ظہر کا ذکر دوسری آیت میں موجود ہے۔ نماز ادا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے قصص بیان کرنے کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ سورۃ ہود میں مختلف مقامات پر 7 انبیاء اکرام علیہ السلام کے قصص اور ان کی اقوام کے واقعات کو بیان کرنے سورت کے آخر میں ان قصص کی حکمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے سے مقصود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا اور آپ کے دل کو مطمئن کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی اس میں نصیحت و موعظت اور عبرت ہے۔ یہ آیت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام منعقد کرنے کی مضبوط دلیل ہے۔ جب سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ایمان و عقیدہ مضبوط کرنے کا سبب ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک میں یہ تاثیر کیوں نہ ہوگی؟ منکرین میلاد اپنے رویے پر ذرا غور کریں، کس قدر کبھی فعل کر رہے ہیں۔ سورۃ ہود کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ اس پوری صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کے نام پر اس صورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے۔ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بنو اسرائیل فلسطین سے مصر جا کر کیسے آباد ہوئے؟ یہودیوں کا مقصد سوال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا تو ان کی تکذیب کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ پوری صورت نازل فرمائی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چند مشترکات ہیں جن کا جاننا فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ نمبر 1، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ سے حسد کر کے تکلیفیں پہنچائیں، بالآخر غلبہ یوسف علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ اسی طرح قریش مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، بالآخر فتح مکہ کی صورت میں غلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے انتقام نہیں لیا۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر قریش کو معاف فرما دیا وغیرہ۔ اس کے شروع میں ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہ اس لیے ارشاد ہوا کہ قرآن جس نبی پر اور جس قوم والوں پر اترا وہ عرب تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ ہم اس قرآن کے ذریعے جو آپ پر اتارا ہے آپ کو ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں جس کی آپ کو پہلے خبر نہ تھی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنا یہ خواب بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے بیٹے، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا کیونکہ وہ اسے سننے کے بعد حسد کا شکار ہو جائیں گے۔ اگر کسی پر اللہ تعالیٰ کوئی انعام فرمائے تو خفیہ رکھنے میں ہی عافیت ہے۔ ادھر یہ معاملہ ہو رہا تھا، ادھر جناب یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ ہم جوان ہیں لیکن ہمارے والد یعقوب علیہ السلام صرف یوسف علیہ السلام ہی سے پیار کرتے ہیں، کیوں نہ کسی بہانے سے بھائی یوسف کو والد سے علیحدہ کر دیا جائے تاکہ ہم ان کے منظور نظر بن سکیں۔ چنانچہ
بھائی اکٹھے ہو کر جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں روانہ کرتے کہ وہ ہمارے ساتھ جنگل کی طرف جائے اور ہم اس کے ساتھ کھیلیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اس کو نہ کھا جائے، کسی کے منہ میں وہ بات نہ ڈالے جو وہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ بھائیوں نے کہا کہ بابا ہم جوان ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے یقین دہانیوں پر یوسف علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا اور رات کے وقت روتے ہوئے جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا ہے۔ اس پر جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر کروں گا، اللہ کو معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام جس کنویں میں تھے وہاں سے ایک قافلے والوں کا گزر ہوا، جنہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر نکلا۔ اہل قافلہ مصر جا رہے تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے ایک بڑے گھرانے میں فروخت کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور وجاہت کو دیکھ کر اس گھر کے مالک نے اپنے اہلیہ سے کہا کہ ہم یوسف کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے تو گھر کے مالکن ان پر بری نظر رکھنے لگی اور ایک دن اس نے ان کو برائی کی دعوت دی، جسے یوسف علیہ السلام نے ٹھکرا دیا۔ عورت نے یوسف علیہ السلام پر برائی کا الزام لگایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے محل میں ایک بچے کو قوت گویائی عطا کر کے جناب یوسف علیہ السلام کو اس الزام سے بری کروا دیا۔ عزیز مصر کی بیوی فتنے کا شکار تھی، اس نے جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کی دیگر عورتوں کے ساتھ مل کر فتنے کا نشانہ بنانا چاہا، تو یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے برائی سے بچا کر جیل میں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما کر ان کو جیل میں پہنچا دیا۔ جیل میں آپ کی ملاقات دو قیدیوں سے ہوئی جنہیں آپ نے توحید کی دعوت دی۔ ان دونوں قیدیوں نے اپنے خواب یوسف علیہ السلام کو سنائے۔ ایک قیدی نے خواب دیکھا کہ وہ انگوروں کو نچوڑ رہا ہے، جبکہ دوسرے قیدی کو خواب آیا کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے چگ رہے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی بادشاہ کا ساقی بنے گا جبکہ دوسرے کو پھانسی ہوگی۔ جب آدمی نے بادشاہت کا ساقی جس آدمی نے بادشاہ کا ساقی بنانا تھا، اس کو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کو بتلانا کہ جیل میں ایک بے گناہ قیدی پڑا ہے، لیکن آزاد ہونے والا قیدی یہ بات بھول گیا اور جناب یوسف علیہ السلام کئی برس تک جیل میں قید رہے۔ اسی اثنا میں بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 پتلی گائیں 7 موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ اس پر بادشاہ کے ساقی کو جناب یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جیل خانے میں ایک بہت بڑا عالم فاضل قیدی ہے جو اس کی صحیح تعبیر بتلا سکتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی کہ آنے والے 7 سال قحط سالی کے ہوں گے اور اس کے بعد خوشحالی اور ہریالی ہوگی۔ جناب یوسف علیہ السلام کی تعبیر سننے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ انہیں جیل سے بلایا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تک میرے اعلانیہ بے گناہی ثابت نہیں ہوگی میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ اس مطالبے پر عزیز مصر کی بیوی نے برملا جناب یوسف علیہ السلام کو پاک دامن قرار دیا۔ اس پر جناب یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آنے پر آمادہ ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا باقی حصہ 13ویں سپارے میں انشاءاللہ العزیز کل بیان کیا جائے گا۔ یہاں پر دو باتوں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ اگر کسی کی اولاد راہ راست سے ہٹ جائے تو والدین کو ہدف تنقید نہیں بنانا چاہیے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس کا شکار بہن، بھائی، بیٹے، بیٹیاں بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے،
اس میں بیان کردہ واقعات سے صحیح نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرائے کرم، اہل علم و دانے سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی ملاحظہ فرمائیں تو مطلع فرمائیں، درست ہو تو دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائیں، کوئی تجوید ہو تو خوش آمدید کہا جائے گا۔ سننے، پڑھنے، شیئر کرنے کا شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔